بھائی بات یہ ہے، اگر سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصاویر کشی کو حرام قرار دیا اور مصور پر لعنت فرمائی۔ اب یہ حرمت علی الاطلاق ہے، ہر قسم کی تصاویر پر ہے، اور اس کو تمام مولوی حرام سمجھتے تھے جب تک کہ سوشل میڈیا کا اور یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں آیا، کیونکہ مولوی تو مجمع چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، اور یہاں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ اس کے اوپر ہیں، ویڈیو وغیرہ کے اوپر، ان کی شہرت بہت زیادہ ہے، ان کا مجمع بہت بڑا ہے سوشل میڈیا پر اور یہ الیکٹرانک میڈیا پر۔ اسی اعتبار سے ہر مولوی نے اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے تقریباً جائز قرار دے دیا، لیکن ہر کسی کے دلائل مختلف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرمت صرف ان تصاویر کی تھی جن سے شرک پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ سامنے ایک تصویر دیکھی، داخل نہیں ہوئے اور وہیں کھڑے ہو گئے اور غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ ابھی بتائیے کہ ام المومنین نے کیا وہ تصویر شرک کے لیے گھر میں لٹکائی تھی، یا نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ شرک کیا جانے لگے گا؟ تو اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ استدلال نہ صرف یہ کہ بے دلیل ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے غلط قرار پاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ جی ایجوکیشن پرپس کے لیے جائز ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح مولویوں نے دین میں اجرت کو جائز قرار دے دیا، تو حالانکہ قرآن و سنت اس کو حرام کہتے ہیں، اسی طرح تصویر کو بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ یہ کیمرے کی تصاویر اس کے اندر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی کیا دلیل ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب کو حرام قرار دیا، اس دور میں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، آج کل پلانٹ پہ بنائی جاتی ہے، تو کیا اس بنیاد پر پلانٹ پہ بنائی گئی شراب حلال ہو جائے گی کہ اس دور میں تو مشین پہ بنائی نہیں جاتی تھی، ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، تو صرف وہی شراب حرام ہوگی جو اس دور میں بنائی جاتی تھی، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے؟ یا پھر یہ ہے کہ بت اس دور میں ہاتھوں سے تراشے جاتے تھے، آج کل لیت مشین ہے، ایک بٹن دباؤ 100 بت نکل آتے ہیں بلکہ، تو اب اس بنیاد پہ بت اور مورتیاں بھی جائز ہو جائیں گی، کیونکہ اس دور میں تو اس طرح سے بت نہیں بنائے جاتے تھے، آج کل الیکٹرانک طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری استدلال باطل ہیں۔ تصویر حرام ہے، علی الاطلاق حرام ہے، اجرت حرام ہے، علی الاطلاق حرام ہے، اور اگر شراب حرام ہے، علی الاطلاق حرام ہے، مورتیاں بنانا حرام ہے، گھروں میں رکھنا حرام ہے، علی الاطلاق حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اصول ان کے لیے دے دیے گئے ہیں، ذرائع نہیں بتائے گئے ہیں جس ذریعے سے بھی یہ کام کیا جائے گا ناجائز ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ تصویر نہیں ہے، یہ تو متحرک ہے، تو تصویر تو جامد ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ویڈیو کالنگ جائز ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے نا لا علمی یا کم فہمی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، میں شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اور ویڈیوز وغیرہ میں بناتا بھی رہا ہوں، جانداروں کی نہیں، غیر جانداروں کی، پروفیشنلی یہ کام کرتا رہا ہوں۔ ایڈوبی پریمیئر، ایڈوبی آفٹر افیکٹس جو اس کے سافٹ ویئر ہیں، وہ یعنی کہ میرے پاس ہیں بھی، میں نے خریدے ہوئے بھی ہیں، اور میں یہ کام کرتا رہا ہوں جائز طریقے سے، غیر جانداروں کی تصاویر کا۔ تو اس اعتبار سے میں اس بارے میں زیادہ جانتا ہوں کہ بہت ساری تصاویر مل کر جو ہے نا، بہت سارے فریمز مل کر جب ایک تیزی کے ساتھ چلائے جاتے ہیں تو وہ متحرک تصویر کا روپ ڈھال لیتے ہیں۔ پہلے کارٹون بھی اسی طرح بنائے جاتے تھے کہ ایک صفحے کے اوپر ایک کارٹون کی تصویر بنائی، دوسرے صفحے پر اس کی ایک ٹانگ اٹھتی ہوئی بنائی، تیسرے پر بیٹھی ہوئی بنائی، اور تیزی سے جب وہ صفحہ ایک کے بعد ایک تبدیل کیے تو وہ ایسا لگا جیسے وہ چل رہا ہے۔ یہی کانسیپٹ آج کل ویڈیو میں ہے، فریم بائی فریم چلتا ہے۔ اسی لیے آپ جب کوئی ویڈیو کیمرہ لیں گے، اس کی اسپیسیفکیشنز دیکھیں گے، وہاں پہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ایف پی ایس، یعنی فریمز پر سیکنڈ۔ جس کا ایف پی ایس 30 ہوگا، جس کا 60 ہوگا، وہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اور اس طرح سے جتنا ایف پی ایس زیادہ ہوتا ہے اتنی ویڈیو اچھی بنتی ہے، کیونکہ اتنے فریم پر سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں 30 فریم چینج ہوتے ہیں، کسی میں ایک سیکنڈ میں 60 فریم چینج ہوتے ہیں، تو جتنے زیادہ فریم چینج ہوتے ہیں اتنا زیادہ حقیقت کا گمان جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، چاہے آپ ویڈیو کالنگ کریں، اس میں بھی یہی میکینزم ہوتا ہے کہ ایک تصویر کھنچتی ہے اور وہ دوسری جگہ پہ جاتی ہے، اور پھر دوسری تصویر کھنچتی ہے، وہ دوسرے کے کمپیوٹر پہ، پہلے آپ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہوتی ہے، وہاں سے پھر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے کے کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہوتی ہے، پھر وہاں محفوظ ہونے کے بعد اگلے کو شو ہوتی ہے، اور یہ کام ملی سیکنڈز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں بے شمار درجنوں تصاویر اس طرح ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی اس کے اندر ایب آ جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تصویر رک جاتی ہے۔ تو وہ رکتی نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہ تصویر تو ایک ایک کر کے آ رہی ہوتی ہے، لیکن نئی تصاویر آنے میں چونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پرانی تصویر رک جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور یہ حلال و حرام کے معاملات بڑے اہم ہیں، اس کے اندر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کسی مومن یا مومنہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ صادر فرمائے اور وہ پھر اس میں کوئی اپنا بھی اختیار سمجھے۔ اور سورۃ التوبہ میں جن لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا تو کہا کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں سے قتال کرو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور بعد میں کہا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے اگر جماعت میں کسی جگہ پہ کمزوری آ رہی ہے
تو یہ ایک بحیثیت ایک مخلص ساتھی کے آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نظم کو مطلع کریں اور ایسے لوگوں کو نظم کے سامنے بٹھائیں، ان کی اصلاح کروائیں، یا پھر اگر وہ اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو۔ لیکن اس جماعت کے اندر اگر یہ معاملات بڑھیں گے کہ اللہ کے حرام کو حلال کیا جائے گا، تو یہ اللہ نہ کرے یہ کشتی میں سوراخ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں کیا کہا ہے کہ جو لوگ سوراخ کر رہے ہیں ان کو روکیں، ورنہ وہ بھی ڈوبیں گے اور آپ خود بھی ڈوبیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ آپ اس کی اطلاع اپنے صوبائی نظم کو دیں اور ایسے لوگوں کی اصلاح ہو، اور اگر وہ اصلاح میں آمادہ نہیں ہوتے تو ان کے خلاف کارروائی ہو۔ لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کو حلال کریں۔